السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، کیا تم جانتے ہو، صحابہ سے سوال کیا گیا، کیا تم جانتے ہو کہ غریب آدمی، مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس نہ ہو۔ میں اور آپ بھی یہی جواب دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سارے روزے، نماز، حج یعنی اعمال کا، نیک اعمال کا پہاڑ لے کر آئے گا، نیک اعمال کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس۔ اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج و عمرے کیے ہوں گے، بہت سارے خیر کے کام کیے ہوں گے، غریبوں کی مدد کی ہوگی، یہ سارے اعمال لے کر وہ آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے گناہوں کا گٹھر لے کر، گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیوں؟ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت وعید اس شخص کے بارے میں فرمائی جو شخص اتنے سارے نیک اعمال لے کر آیا؟ اس کی ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ شخص حقوق اللہ تو ادا کرتا ہوگا، لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتا ہوگا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے؟ دیکھیے، اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، جو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج اگر فرض ہے تو اس کو ادا کریں، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ ایک دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی جو ہمارے اوپر اللہ نے بندوں کا حق رکھا ہے، یعنی ہمارے گھر والوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی کا حق ہے۔ اگر ہمیں کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ میں کام کرنے والا ہے، جسے صاحب جم قرآن نے کہا ہے ساتھ میں رہنے والا، اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ان سب حقوق کو ہم اگر ادا نہیں کرتے ہیں، ان سب کو ہماری نیکیوں میں سے اعمال دے دیے جائیں گے۔ یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی معافی نہیں چلے گی، بلکہ اعمال سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جس کے اوپر حق ہوگا اس کے اعمال لے کر صاحب حق کو دے دیے جائیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اس چیز سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں غلط تہمت نہ لگائیں، کسی کو ایذا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہو جائے تو اس سے اس دنیا میں موت سے پہلے اس کو معاف کروا لیں، جتنا جلدی ہو سکے اس سے اس چیز کی معافی مانگ لیں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے معافی مانگیں۔ اگر ہم نے اس کی غیبت کی ہے یا اس کے بارے میں کچھ غلط کہا ہے تو پھر بات زیادہ بڑھ جائے گی، فساد کا خطرہ ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اسے بنا بتائے اس سے معافی مانگ لیں کہ بھئی آپ مجھے معاف کر دو۔ تو بہت ممکن ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ اللہ سے اس کی توبہ کریں، آئندہ کبھی نہیں کریں گے، اس کا عزم کریں، اور اس شخص کے لیے دعا کریں، اس شخص کی طرف سے صدقہ دیں۔ تو اس طرح سے آپ کے اس عمل کی تلافی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو جائے گی۔ لیکن بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے، بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ اس شخص سے معاف کروانا ہی پڑے گا۔ تو آپ جس طرح سے بھی ہو سکے حکمت سے آپ اس سے معاف کروا لیں۔ دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں، جس چیز کا آپ کا دل کرے، جس چیز پر آپ کا دل جمے، اس چیز پر آپ عمل کریں۔ اس طرح سے آپ آخرت میں اس بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اور لوگوں تک بھی ان کو پہنچائیں تاکہ ہم سب حقوق العباد کو ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے گا اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ السلام علیکم۔